اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا ہے، اور انٹرسٹنگلی ان کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلا کیس سننا پسند کیا وہ ان کے اپنے ہی اختیارات میں کمی کا کیس تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کیس جو کہ بہت سارے نظر ثانی کی اپیلوں کے ساتھ فائل ہوئے تھے، اور لاسٹلی چیف جسٹس صاحب نے اس کو اسٹے کر کے اور تقریباً 4-5 مہینے سے اس کو اپینس میں رکھا ہوا تھا۔ نئے چیف جسٹس قاضی صاحب نے آتے ہی پہلا کیس یہی سننا پسند کیا کہ جس کے اندر 3 معاملات اس کے اندر جو ڈسکس ہوئے۔ پہلا یہ کہ سوموٹو کیس چیف جسٹس اکیلے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ دوسرے یہ ہے کہ سوموٹو ایکٹ جو ہوا کرتا تھا اس کے اندر پہلے اپیل کا پروویژن موجود نہیں تھا، تو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں باقاعدہ سوموٹو کیسز کی اپیل کا پروویژن رکھا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر سکتی ہے کہ نہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ تبدیلیاں کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، یا صرف یہ جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے۔ تو قاضی صاحب نے بہتر سمجھا کہ اس کیس کو، اس ہائی پروفائل کیس کو نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے سنا جائے بلکہ اس کی فل بینچ کریٹ کر دی، جس میں تمام 15 کے 15 ججز نے حصہ لیا، اور اس کو آن لائن کر دیا کہ یہ تمام کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ سکتی تھی۔ تو ججز نے زبردست طریقے سے اس اور وکلا حضرات نے زبردست طریقے سے اس کیس میں ایکٹ کیا، اور یہ طے پایا کہ یس پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے پروسیجرز کی بھی قانون سازی کر سکتی ہے۔ نمبر 2، چیف جسٹس کا تنہا یعنی اکیلے سو موٹو ایکشن چیف جسٹس نہیں لے سکتا، بلکہ 2 ساتھی سینئر ججز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی کوئی بینچ بنایا جا سکتا ہے سوموٹو کے لیے۔ نمبر 3، سوموٹو کیس میں اپیل کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ اپیل آیا کہ ماضی سے اسٹارٹ ہو سکتی ہے یا مستقبل سے اس کا تعلق ہے، یعنی ریٹروسپیکٹیو ہے یا پروسپیکٹیو ہے۔ تو یہ طے پایا کہ یہ سوموٹو ایکشن میں کیسز میں اپیل فائل ہوگی، اور نیکسٹ یہ طے پایا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگی بلکہ پروسپیکٹیو ہوگی، تاکہ جو کچھ ایسے پرابلمس ریٹروسپیکٹیو میں ہو سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی سوموٹو لیے گئے ہوں گے پھر ان کو دوبارہ سے اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ مستقبل کا لیا گیا، اور یہ ایک زبردست کام جو چیف جسٹس صاحب نے کیا۔ ہمارے نزدیک اس کے اندر کئی چیزیں ہوئی، جیسا کہ سپریم کورٹ کی جو قاضی صاحب نے جو سپریم کورٹ کی عزت تھی جو کہ تباہ و برباد ہو چکی تھی، اس کو سہارا دیا ہے، اور اس کو یقیناً پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری چیز جو قاضی صاحب نے اس کیس کے تھرو پیغام دیا وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے
اگینسٹ اینی ادر یعنی انسٹیٹیوشن وہ مسلمہ ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور اس کے سامنے چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس کی وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جس چیز کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دی جا سکتی ہے، یعنی سپریم جو قانون ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور اسی کے تحت فیصلے ہو سکتے ہیں، اسی کا جو اسی کی روح کے مطابق فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سیاسی لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، بلکہ اب سپریم کورٹ صرف قانون کا ساتھ دینے والی ہے، وہ کسی پریشر میں نہیں آ سکتی، کسی ایسی چیز میں اس کو انڈلج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے بے شک اہم جو ڈیولپمنٹ کی ہے اس کیس سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان میں اب جو ہے مارشل لاء کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو کچھ پہلے ہوتا رہا اس پہ انہوں نے تعسف کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان میں ایسا مطلب ہے کہ کیوں ہوتا رہا اور ججز اس کے اوپر کیوں خاموش رہے۔ تو ہمارے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو دور شروع ہوا ہے، ویسے تو وہ اتنا لانگ ٹرم نہیں ہے، 1 سال کے لیے قاضی صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے جتنے ٹائم بھی رہنا ہے، ہمیں اس بات کا قوی امکان پایا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشری پہ زبردست کام کریں گے، اور خاص طور پہ لوور جوڈیشری جو کہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکی ہے تمام معاملات میں، انصاف کی فراہمی پاکستان میں بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قاضی صاحب اپنے رفقا سے مل کر اور اس کار خیر کو انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو